بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے بہت سی نصیحتیں کی اور بہت سی وصیتیں بھی کیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اخلاق کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حکم کوئی آ جاتا ہے یا کوئی شخص، کوئی عالم دین، کوئی دانشور مفکر ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ لفظ سنتے ہی ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات کرنا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، اس کے بعد بولنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک آ گیا، اس کے بعد اب میری عقل، میری دلیل، اس کی کوئی معنویت نہیں ہے، بس وہاں پر ہم نے ہو کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے آپ کو روکے آپ اس سے باز آ جائیں۔ تو یہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے جو ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ ایسے انسان کیسے بنیں جو اللہ کا مطلوب انسان ہو اور پیغمبر علیہ السلام کا مقصود انسان ہو۔ ہمارے ائمہ نے، چاہے وہ فقہ امام ہوں یا تصوف کے امام ہوں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسی سلسلے میں گزاری کہ اسلامی معاشرہ کیسے ان اصولوں پر استوار کیا جا سکے جو اللہ کے رسول قائم کر کے گئے ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے ہمارے اخلاق کو اور ہمارے کردار کو اس طریقے سے سینچا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ اپنی زندگیوں کو، اپنی ذاتی زندگیوں کو کس طریقے سے ایسا بنائیں کہ حشر کے میدان میں جب اللہ آپ کو دیکھیں، رسول اللہ آپ کو دیکھیں، تو ان کے چہرے پر غصہ نہ ہو، آپ کو دیکھنے کے ساتھ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، اور یہ کہا جائے ہاں یہ وہ میرے امتی ہیں جنہوں نے زندگی میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل کی۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تصوف کے حوالے سے پاکستانی لٹریچر میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آج ہم نے ان سے درخواست کی کہ تشریف لائیں اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جب ہم تصوف کے باب میں بات کرتے ہیں، کیونکہ شریعت کے حوالے سے اور فقہا کے حوالے سے ہم ایک پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج ہم پیغمبر علیہ السلام نے جو انسانی زندگی کو ذاتی زندگی کے حوالے سے اس کو خوبصورت بنانے کہ کیونکہ ذاتی زندگی ایسی ہے کہ آپ کہیں جواب دہ نہیں ہوتے سوائے اللہ کی ذات کے، لیکن اخلاق کے باب میں اپنے ضمیر کے سامنے سے لے کر اللہ تک ہر جگہ آپ جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو اس پر ہم نے سوچا کہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان میں صوفیانہ سلسلے، دنیا بھر میں تصوف کیا ہے، تصوف کہتے کسے ہیں، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کا لٹریچر کیا ہے، تو اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سمپل سوال، تصوف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف خدا کی حضوری میں رہنے کا نام ہے۔ واہ، خدا کی حضوری میں رہنے کا نام ہے۔ حضور، پریزنس، کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تصوف ہے سادہ ترین الفاظ میں۔ لیکن اگر تھوڑا اس کے ہم کھولیں اس کو، دیکھیے اسلام ہے کیا۔ صحیح۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ زمین پہ رہو، میں آپ کے پاس لوگ بھی رہیں گے، ایک ہدایت بھیجوں گا، صحیح۔ جو مان لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے۔ وہ ہدایت آئی سیدنا آدم علیہ السلام کے صحف سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک تک۔ صحیح۔ اب یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسلام، صحیح۔ یہ کوئی مذہب، یہ کوئی نظریہ، زندگی پوری۔ صحیح۔ اب دیکھیں، زندگی میں سیاست بھی ہے، سماج بھی ہے، اخلاق بھی ہے، وہ نفسی کیفیات بھی ہیں جس کا آپ نے اشارہ کیا، صحیح۔ میرے معاملات بھی ہیں، میرا کاروبار بھی ہے، میرے بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں، صحیح۔ میرے بیماریاں، نفسی علاج بھی ہیں۔ اب جب یہ معاملہ نبی کریم تک پہنچا، سوسائٹی کا ڈیولپ ہو چکی تھی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ کی کئی کام ہیں۔ صحیح۔ ایک کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ، بالکل، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ نفس کریں گے، آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، اور آپ کو حکمت کی تعلیم، تینوں کو آپ نے الگ کیا صحیح۔ قرآن پاک نے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی ذاتی پاکیزگی ہے، نفسی پاکیزگی ہے، جس
اس کو ہم احسان کہتے ہیں یا اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ صحیح۔ وہ دوسری دلیل جو لاتے ہیں وہ سیدنا جو حدیث جبریل سے لاتے ہیں۔ ایک نبی حدیث ہے آخر میں، صحیح۔ اللہ کے نبی سے جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مل اسلام اور مل احسان۔ احسان جب اللہ کے نبی نے جب نہیں دیا تو وہ حضرت جبریل نے بتایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ ایسی عبادت کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، صحیح۔ خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں۔ صحیح۔ سندھی میں کہتے ہیں اردل، کہ اردل۔ ہاں خدا کی اردل میں جیسے سپاہی ہوتا ہے نا، ڈی سی ہوتا ہے نا، ڈی سی، اس کے دروازے پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، صحیح۔ اس کو اردلی کہتے ہیں، بالکل ہوشیار۔ اردلی۔ صحیح۔ اردل میں کھڑا ہے کہ ایسے حکم کے انتظار میں کھڑا ہے۔ یہ ان کے ہاں بڑا مجھے لفظ پسند آیا۔ صحیح۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ جب ہم عبادات میں کھڑے ہوں ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہماری یہ استعداد نہیں ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات چلی۔ مطلب احسان کیا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں یا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اب دونوں کیفیات کے یہ اندر بڑی انسان۔ کیفیت ہے نا، آسان نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کو حاصل کرنے کی جو جہد ہے اس کا نام تزکیہ نفس بھی ہے، اس کا نام تصوف بھی ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کچھ ایسے تھے جو حکومتی معاملات میں، جنگی معاملات میں، سیاسی معاملات میں نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح۔ وہ انہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا تھا صفہ تک یا دین سیکھنے اور دین سکھانے کے عمل تک، صحیح۔ کیونکہ معاشرے میں ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ سیدنا ابو دردہ، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، اب ان کے مزاج میں ایک خاص طرح کا تقوی، خاص طرح کا روحانی مزاج تھا۔ صحیح۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صوفیاء کے تقریباً بڑے سلسلوں میں سلمان فارسی سب میں آئیں گے۔ بے شک، بالکل۔ وہ ایک مزاج تھا ان کا۔ تو وہ جو باقی معاملات سے ہٹ کے آگے جب ہوا یہ، جب عمومی سلطنت آئی اور مال دولت بہت ہو گیا تو کچھ صحابہ نے بہت رد عمل کیا، صحیح۔ خاص طور ابو ذر غفاری اور لوگ، بھائی دیکھو ہم نے تو دین اس لیے نہیں لیا تھا صحیح۔ کہ محلات بنائیں اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائیں، یہ تو رومیوں کا طرز تھا۔ صحیح۔ مسلمانوں میں نا ایک طبقہ پیدا ہوا، حسن بصری، اس طرح مالک ابن دینار، ابن سیرین تھوڑا بعد میں، انہوں نے کہا دیکھو اب ہمیں مسلمانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ یہ سارے کام کریں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، ان کام کو کرتے ہوئے آپ کے اللہ سے تعلق جو ہے نا یہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ دنیا آپ لے آئیں، دنیا پہ چڑھیں صحیح، دنیا آپ پہ نہ چڑھ جائے۔ صحیح۔ واہ۔ اس طرف انہوں نے نا، اچھا پھر جب ساتھ ذرے دنیاوی معاملات میں آپ کا تعلق بڑھتا ہے تو آپ کے اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، اللہ سے محبت کرنی ہے، صحیح۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے نفس کا، اپنے تزکیہ نفس کے اعلیٰ ترین اخلاق کرنے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی، تصوف کا نام اب نہیں آیا تھا ابھی تک، یہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی۔ اس میں بڑے کبار صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کچھ بچ گئے تھے، تابعین تھے، پھر تبع تابعین آ گئے۔ صحیح۔ چلتے چلتے یہ معاملہ بہت عرصے بعد آ کر اس نے تصوف کا نام لیا، کیونکہ تصوف کے نام پہ 30 معنی تو میں نے پڑھ رکھے ہیں، 30 معنی؟ 60 کے قریب، اچھا۔ مطلب کوئی معنی ایک متعین نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بنیادی طور پر ایک پہلو اور بھی ہے اس کی بننے میں، جہاں یہ ہوا نا کہ مال دولت بہت آ رہی تھی، اس کے رد عمل میں صحیح۔ انہوں نے ایک موومنٹ بنائی۔ عملی مجبوریوں کے تحت اسلام کی فقیہانہ تعبیر پہ بہت زور دیا گیا۔ صحیح۔ ائمہ پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، اوزاعی، امام جعفر صادق، امام زید، انہوں نے نا اپنا فقہ بنائی، بہت اچھا کام کیا۔ اب فقہ ہوتی کیا ہے؟ فقہ میرے خارجی معاملات سے متعلق ہے، صحیح۔ میں نماز کیسے پڑھنی، میں نے کاروبار کیسے کرنا، اب رہنا کیسے، رہنا باقی کیسے، معاملات۔ دین کی جو تعبیرات میرے ایکسٹرنل چیزوں پہ آئی نا، خارجی چیزوں پہ، صحیح۔ تو اس پہ جب ہم نے بہت توجہ کی تو داخلی امر جو ہے نا ہمارا وہ کمزور ہونے لگ گیا۔ صحیح۔ میں اس کی ایک مثال دوں، نماز کا داخلی پہلو یہ ہے کہ مجھے خدا کی حضوری ہو، صحیح۔ خارجی پہلو کیا ہے کہ میرا لباس پاک ہے، وضو ہے، ہاتھ کہاں باندھے ہیں، رکوع سجود، یہ بظاہر سی چیزیں، ایکسٹرنل اور انٹرنل۔ جب ایکسٹرنل پہ فقہ پہ بہت زور پڑا، جیسے آج بھی سب سے بڑا عالم وہ جس کو مفتی کہتے ہیں، صحیح۔ زور پڑ گیا نا فقہ پہ، ایسے ہی ہے۔ وہ جو اندرونی کیفیات تھی نا
وہ کمزور ہونے لگ گئیں. ہاں ان سے زیادہ اس پر زیادہ زور وہ دیا ہو جانے گیا. لگا کہ اس کی طرف جن علماء نے زور دیا تھے وہ بھی عالم, صحیح وہ کوئی بھنگ پینے والے ملنگ نہیں تھے سارے, صحیح وہ سارے علماء تھے. حسن بصری سے بڑا کون عالم ہو گیا؟ ایسے ہی ہے بالکل بالکل. مالک بن مالک دینار, بن دینار، فضیل ابن بالکل ایاز, سری سختی, صحیح ذنون مصری, یہ بڑے ارلی امام تو یہی ہے نا, صحیح جنید بغدادی, یہ ارلی امام یہ ہیں تصوف کے. یہ سارے محدث تھے, سارے فقیہ تھے اپنے تئیں خود, صحیح لوگ ان کو مانتے تھے, اور ہمارے آج بھی امام ہیں. انہوں نے آپ کی توجہ دلائی صحیح کہ دین کا اندرونی پہلو بھی ہے, صحیح الہیت, محبت, دل کا نرم ہونا, آخرت کا احساس ہونا, ورع ہونا, تقوی ہونا, جانوروں سے محبت, درختوں سے محبت, ماں کی خدمت, استاد کی خدمت. بھائی ادھر بھی آؤ. اس نے آ کے بعد میں نا تصوف کا نام ابو ہاشم شاید ہوتے تھے دوسری تیسری صدی میں, جس نے سب سے پہلے یہ لفظ صوفی اپنے لیے استعمال کیا. بعض کہتے ہیں کہ صوفی صفا پاک کے معنی میں, بعض کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں کپڑے تو کاٹن تو تھی نہیں, تو اون کے کپڑے ہوتے تھے نا, صحیح وہ پہنتے تھے سادہ, اس وجہ سے بن گئے. بڑے کچھ نے کہا صاحب صوفہ سے آگے, اس بحث پہ نہیں پڑتے. صحیح تو یہ پس منظر ہے. دنیا پہ زیادہ مسلمانوں کا قبضہ ہو کے مال و دولت کا بڑھ جانا اور فقہ کے اوپر بہت زور دینا. اس کے رد عمل میں جن علماء نے کہا کہ دین کی داخلی انسانی نفسی کیفیات کو ہم دیکھیں گے, وہ صوفی کہلائے. صحیح اور اس کے بعد 400-500 سال تک سلسلے نہیں تھے. صحیح اور اب ایک شیخ بیٹھتا تھا, لوگ آ کے پڑھتے چلے جاتے تھے, اور وہ شیخ کے پاس 1 سال رہا, 2 سال رہا, وہ دیکھتا تھا کہ اس کی فلاں چیز کمزور ہے, وہ کہتا تھا اب آپ مجھ سے فارغ ہو گئے, صحیح آپ نے مجھ سے فلاں چیزیں سیکھ لی ہیں, اب آپ جائیے صحیح آپ فلاں شیخ کے پاس, اس سے سبق سیکھیے. ایسا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے پکے ہو گئے. مطلب یہاں پر آپ قلعہ داتا گنج بشک, اچھا بھائی صاحب, علی حجویری, میں مثال دے لوں, یہ بڑے شیخ ہیں, جی جی آپ کے 4-5 شیخ ہیں. خطری رحمۃ اللہ علیہ, صحیح اس کے بعد ابو حسن گرگانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے اپنے کتاب میں سب کو اپنا شیخ کہتے ہیں. صحیح تو یہ طرح کا نہیں تھا, جیسے کہتے ہیں نا ایک آپ کا ریوڑ ہے اور ریوڑ کا ایک عام نہیں تھا. یہ سارے بزرگ, مثلا ابو سعید خیر خود بڑے شیخ تھے, اپنے شاگردوں کو کہتے تم فلاں چلے جاؤ, 1 سال وہاں لگاؤ, وہاں لگاؤ. میں نے بڑے شیخوں کے بارے میں پڑھا ہے, اپنے مریدوں کے ساتھ سڑک سے چلے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, اور مریدوں کا دیکھو حج تمہارا کامیاب نہیں ہوگا جب تک تم 1 مہینہ 4 مہینے باید بستامی کے صحبت میں نہ رہو, پاک ہو کے جاؤ. خود بھی آیا تھے ساتھ, اپنے مریدوں کو لے کے وہاں رہتے تھے. اس زمانے میں اس کو استاد کی حیثیت حاصل تھی. صحیح استاد ایک بھی ہوتا ہے, کئی بھی ہوتے ہیں. یہ سلسلے پھر بہت بعد میں ڈیولپ ہوئے. اچھا بھائی صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم فقہا کے پاس جاتے ہیں, مطلب کوئی بندہ فقیہ بننا چاہے, مفتی بننا چاہتا ہے, تو وہ باقاعدہ ایک نصاب پڑھتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن, حدیث, اجماع, قیاس, استحسان, وہ جتنی بھی فقہ کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں سارا ان پر وہ کرتا ہے. صوفیاء کے پاس جب جاتے ہیں تو صوفیاء کیا پڑھاتے ہیں؟ آپ نے کہا استاد ہوتے ہیں تو پڑھاتے ہیں, ان کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ بہت اہم سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو, پہلے تو میں اصول بتاتا ہوں, پھر ان کے نصاب پہ بھی آتا ہوں, جو بہت جکڑ دیا گیا, پہلے تو اتنا نہیں تھا. وہ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نفس پہ کیسے کنٹرول کریں گے. صحیح. اس کے وہ عملی مجاہدات کراتے ہیں, وہ نفسانی خواہشات جتنی بھی ہیں ٹریننگ کرتے ہیں. دیکھیں آپ فوجی ہوتا ہے نا, ایک راہ لفنگا لڑکا آتا ہے, اس کو پکڑ کے آپ کا کول لے جاتے ہیں پاک فوج کے پاس. وہ پہلے دن ٹرینڈ کرتے ہیں, صحیح, اس کی لیے پریڈ کرانا شروع کرتے ہیں, کرتے کرتے 2 سال میں ایک نیا بندہ نکال دیتے ہیں. اس کے اندر سے پوری اناج جو ہے اس کو ختم جو کچھ بھی نکال کے نیا بندہ لے آتے ہیں. صحیح. صوفی بھی یہی کرتے ہیں. وہ آپ کو مجاہدے کراتے ہیں, اذکار کراتے ہیں, خاص طرح کے مجاہدے. نفس پہ جاتا ہے, گریڈ ہے تو یہ وہ کرے گا. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں, لوگوں کو پتہ نہیں کہ ملتان کے بہاؤالدین زکریا ملتانی, یہ بڑے شیخ ہیں, 800 سال ہو گئے. ایک تاجر آیا تبریز کے شہر کے ساتھ, علاقہ عراق, وہاں سے تاجر آئے, ہندوستان آ رہے تھے, ان کی خانقاہ میں رہے, ان سے بیعت ہو. ان میں سے ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت ذہین اور بڑا فطین تھا, وہ بھی آپ کے بیعت ہوگی. وہ آیا کیوں تھا یہاں؟ اب میں نہیں جانتا, لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ قافلے میں ایک نوجوان لڑکا آ رہا تھا, اس کی عشق میں آیا تھا. اچھا. فخر الدین نام تھا ان کا جو بندہ. وہ آ کے سائیں کے جو مرید ہوا, سائیں نے دیکھ لیا تو قافلے کو گزر جانے دیا آپ نے, اس کو کہا اب آپ میرے مرید ہو گئے, آپ نہیں جا سکتے. اچھا.
ان کو پکڑ کے بٹھا دیا اور کہا کہ یہ کمرہ ہے، آپ نے اس میں بیٹھنا ہے اور آپ نے نماز پہ آنا ہے، کھانے پہ آنا ہے، آپ اکیلے بیٹھ کے یہ پڑھیں گے۔ وہ بیٹھے روئے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہاں بالکل، میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، صحیح، بڑا روئے، چیخے، غزلیں کہے۔ جب غزلیں کہے تو حضرت کو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ تو بڑی غزلیں گاتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، یہ قوالی کے حق میں نہیں تھے نا یہ۔ صحیح، آخر دن بڑے تنگ آ گئے۔ ایک خلیفے نے کہا یار میں بازار میں گزر رہا تھا، وہاں شراب خانے میں ان کی فلاں غزل گائی جا رہی تھی، آپ نے انہیں بلاؤ، اس کو بلایا، سنا ہے کہ ایک آدھ سال آپ نے اس کو نا یہ چلہ کٹوائے، پورے رگڑے میں رکھا، رگڑے میں رکھا۔ صحیح، جب وہ آیا تو بڑی مشہور ہے غزل ان کی جو ہے، وہ پہلا مصرع اس کا یہ ہے کہ ترجمہ بتاتا ہوں، وہ شراب جو پہلی بار زندگی میں کسی گلاس میں ڈالی گئی، وہ شراب ساقی کی آنکھوں کی مستی کی شراب تھی۔ اور آخری مصرع اس کا یہ ہے جس میں عراقی کہتے ہیں کہ بھائی اے خدا تو جو کچھ کرتا ہے ہمیں کیوں بدنام کرتا ہے۔ جب شیخ نے سنی نا، آپ فرمایا آپ کا چلہ ختم، آئیں، اپنا خلیفہ بنایا، اپنی بیٹی دی، فخر عراقی کو، لوگوں کو پتہ نہیں ہے صحیح، مراد کیا ہے، مجاہدے کراتے تھے، خاص طرح کے اذکار کراتے تھے۔ اچھا آپ میں اکڑ آ گئی، آپ آیا، انہوں نے دیکھ لیا یہ بچہ بڑا اکڑ والا ہے، کہا بیٹا ضرورت نہیں مرید بننے کی، نہیں سر میں نے مرید بننا ہے۔ اچھا کہو بیٹا یہ جو ہماری خانقاہ کے جو بندہ آئے گا نا، 1 سال جوتیاں ان کی صاف کرنی، اچھا، ہاں جی، یوں عبادت کرنی ہے، یہ کرنی، اس طرح کے وہ کام مجاہدے کرتے تھے، اذکار، مشقت، لوگوں کی خدمت، اور باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ غلط بیان نہیں کرتے۔ ہمارے پاکستان میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے پیران پیر۔ وہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی، صحیح، بالکل یہی ہے نا؟ ایسے ہی، آپ ہفتے میں 2 درس دیتے تھے قرآن کے، دونوں درس چھپے ہوئے ہیں، مرید آپ نہیں کرتے تھے، یہ میں آپ کو اچھا مرید نہیں کرتے تھے، کبھی بھی، صحیح، یہ سلسلے بعد میں بنے ہیں۔ آپ 2 درس دیتے تھے، آپ تو بھابی عقیدہ تھے نا، صحیح، حملی تھے، صحیح، واز کرتے تھے، واز کے وہی موضوعات تھے جو صوفیاء کے ہاں ہوتے ہیں، صحیح، اور ایک خواص کا ہوتا تھا، اس میں تھوڑے لوگ بیٹھتے تھے، اعلیٰ باتیں کرتے تھے۔ صحیح، ایک وہ بہت بڑے مقرر تھے تو لوگ آتے تھے، ہزاروں، 2000، 5000، 10,000 جو بھی اس زمانے میں ہوں گا، وہ لوگ ان کا خطاب سنتے تھے، وہ لوگوں کو تقریر کرتے تھے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، جو صوفیاء کے امام ہیں سارے کے سارے اپنے زمانے کے اپنے علوم میں امام ہیں۔ صحیح، میرے علم میں ارلی صوفیاء میں ایک آدمی صرف پڑھا ہوا نہیں ہے، خواجہ محسن خرقانی، صحیح، اس کے علاوہ سارے اپنے اپنے فیلڈ کے امام تھے۔ یہ کہاں کے تھے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی، یہ خواجہ نقشبندیوں کے امام ہیں، صحیح، یہ بہاؤالدین نقشے کو 10 سلسلے اوپر ہوں گے، یہ سمجھیں کہ باجد بستامی کے یہ خلیفہ ہیں۔ اچھا، یہ ان پڑھ تھے، ان کی شاعری کمال کی ہے، اور کمال کی بات سنیں، یہ وہ شیخ ہیں ابن سینا جیسا فلسفی ان کا مرید تھا۔ اچھا، میں نے زیارت کی ان کی مزار کی، وہ بڑے عجیب و غریب آدمی تھے۔ اچھا، شیخ ابن سینا سے کسی نے کہا کہ آپ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے فلسفی ہیں، صحیح، آپ کو یہی مرید ملا، پیر ملا تھا جو پڑھا ہوا نہیں ہے؟ صحیح، انہوں نے عجیب فکرہ کہا۔ اب یہ ذرا علمی سی بات ہے، صحیح، آپ فرمایا میں جس چیز کو سوچتا ہوں اس کو وہ دیکھتا ہے، واہ، عرفان ہوتا ہے نا ان کے کلام دیکھیں۔ اچھا یہ وہی بزرگ ہیں جن کی تربیت ان کی بیوی نے کی، ایک بڑا مشہور سا قصہ ہے نا، صحیح، بالکل ہاں، یہ کہ ایک آدمی آیا صحیح، اور اس نے بڑی دور سے بیچارہ چل کے آیا صحیح، اور آ کے کنڈا کھٹکھٹایا، پوچھا بھائی حضرت خرقانی سے ملنا ہے، اندر سے آواز دی کون ہوئے، صحیح، شرم نہیں آتی، بوا کھٹکھٹایا ہے، صحیح، تو پوچھا بھائی حضرت سے ملنا، انہوں نے کہا وہ ادھر گئے ہوئے ہیں۔ یہ پرانے بزرگ اپنے کام خود کرتے تھے، صحیح، بالکل ہماری طرح نہیں تھے صحیح، کہ آپ کی جیب پہ میری نظر ہے۔ ہاں ہاں، تو خیر وہ آ رہے تھے، واپس دیکھا تو ایک کہانی جو مشہور ہے، دیکھا تو وہ ایک شیر پہ آ رہے ہیں اور جناب گھاس اوپر لدا ہوا ہے، وہ آئے جا رہے ہیں، سانپ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ایک کہانی جاتی ہے۔ یہی فوٹو آپ کی مزار کے باہر بنا ہوا ہے، اچھا، ایک پتھر پہ پتھر کاٹ کے شیر بنایا گیا، آپ کو بٹھایا ہوا ہے، ایک کہانی بنائی ہوئی، اور وہ سوپر، ایز دا اسٹوری گوز، جیسے کہانی جاتی ہے۔ تو وہ اس بندے نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ حضرت وہ گھر میں جناب کی بیگم نے میری بےزتی کی ہے، اور اپنی بیگم کو تو متصل نہیں کر سکے، شیخ بنے پھرتے ہو، تو آپ نے فرمایا
اسی وجہ سے تمہیں ولی بناؤں، مطلب میں نے صبر کیا۔ ایک داستان ہے صحیح۔ وہ ایک، ورنہ دیکھیں امام غزالی کے شیخ احمد غزالی تھے، چھوٹے بھائی، صحیح ان کی کتابیں آج موجود ہیں۔ امام کے دوسرے استاد ابو الفربدی تھے جو حدیث کے استاد تھے۔ صحیح۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ جتنے سارے بھی لوگ ہمارے بڑے صوفیاء علماء ہیں، بزرگ ہیں، وہ سارے کے بڑے سارے علماء، اپنے دوار ایسی میں ایسی بڑے کتب علماء آج تک بھی موجود ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ دین اور دنیا، شریعت و طریقت کا فرق نہیں تھا، فرق نہیں تھا۔ اور بھائی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اصل میں یہی بات سمجھنے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر بننے کے لیے تعلیم کا ہونا، علم کا ہونا ضروری نہیں، لیکن آپ نے بہت اچھے اور مفصل انداز میں بتایا کہ ہمارے جتنے بھی علماء تھے وہ اپنے دور کے اپنے علوم کے امام بھی وہ موجود تھے۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے کہ جب آپ نے اپنا کردار ٹھیک کرنا ہے، اپنا اخلاق ٹھیک کرنا ہے، تو جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ کے اندر کئی فقہی سلسلے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور ان میں اختلافات بعض اوقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ مساجد الگ کر دی ہیں، تو سیم ہم یہاں پر یہی اختلاف جو صوفیانہ سلسلے ہیں اور صوفیانہ جو تعبیرات دین ہیں ان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کو جواب ایک وقفے کے بعد لیتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تصوف کے حوالے سے کہ تصوف کیا ہے، اور برسر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے ایک فقیہ کا کیا کام ہوتا ہے اور ایک صوفی کا کیا کام ہوتا ہے، اور یہ بتایا کہ جن علماء نے انسان کے جو اندر کے معاملات تھے ان پر زیادہ توجہ دی وہ صوفی کے لائے، حالانکہ وہ بھی اپنے دور کے علماء تھے اور اپنے دور کے ائمہ تھے، اور اس طرح فقیہ جو ہیں انہوں نے جو ہمارے خارجی معاملات تھے ان کو بہتر کیسے کیا جائے، معاشرہ کیسے بہتر خطوط پہ چل سکتا ہے، جو نئے آمدہ مسائل ہیں ان پر غور و فکر کر کے لوگوں کو بتایا کہ آپ اپنی زندگیاں کیسے گزاریں۔ تو یہ جو ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور لیکن یہ نہ کہ دونوں ہی اپنے شعبوں کے بڑے زبردست محدثین بھی تھے، ائمہ بھی تھے، فقیہ بھی تھے، یہ ساری۔ اچھا برسر صاحب میں نے وقفے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک بات تو آپ نے ہمیں بتا دی کہ تصوف کیا ہے، دوسرا آپ نے یہ بتا دیا کہ تصوف کا نصاب کیا ہے، تیسرا اور تصوف کے امام جو ہیں بڑے، یہ بتائیے گا کہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چشتی کچھ اور کہتے ہیں، نقشبندی کچھ اور کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور پھر اس طرح اتنے سلسلے بن چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2011 میں مجھے لیبیا جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ اس وقت وہاں پہ شاذلی اور رفاعی ہیں، جی ہاں، اس وقت جی برر صاحب 104 سلاسل سے وابستہ لوگ پوری دنیا سے تصوف کے اکٹھے ہوئے تھے، تو یہ اتنے فرقے کیوں ہیں تصوف میں؟ اچھا تصوف میں اس طرح کے فرقے نہیں ہیں جیسا کہ فقہ میں ہیں۔ صحیح، یہ سلسلے کیا لیں؟ ہاں سلسلے ہیں، یقیناً ہیں۔ سلسلے بنے کیسے؟ دیکھیے تصوف کی میرا خیال میں ارتقاء میں 3 سٹیجز ہیں۔ صحیح، پہلے 2 صدیاں تو انڈیویجول شیخ تھے صحیح جو تبلیغ کرتے تھے اور لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے، بس۔ صحیح، اگلے 200 سال میں یہ ہوا کہ تھوڑا فارمل ہوا، شیخوں نے خانقاہیں بنا لیں، چھوٹی موٹی لوگ آئیں بیٹھے ہیں، ان کو پڑھا بھی رہے ہیں اور ان کو وہ مجاہدات بھی کرا رہے ہیں، صحیح، خدمت بھی کرا رہے ہیں، نفس کے ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، سیلف ڈسپلن سکھا رہے ہیں۔ تیسرے سٹیج میں ہمارے ہاں آ کر 5ویں صدی میں کہہ لیں آ کے پھر سلسلے بنے۔ سلسلے کیوں بنے؟ ایک شیخ تھا، اس کی بڑی تعلیمات تھیں، لوگ ان کو متاثر تھے، تو پھر وہ جو خاص ترتیب تھی نا ان کی، صحیح، اذکار ذکر کی بھئی یہ پڑھنا ہے، یا جو خاص مراقبے تھے، میڈیٹیشن جسے کہتے ہیں، ہندو جیسے یوگا کراتے ہیں، صحیح، مشاہدے تھے، یا خاص ان کا طرز زندگی تھا، وہ جو ان سے منسلک ہوئے انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا، اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ ان کی گدی میں بیٹا بیٹھ گیا، صحیح، وہ اکثر میں نہیں بیٹھا، کہیں آگے بیٹھ گیا، تو وہ پھر ایک سلسلہ چل پڑا۔ ان میں اختلافات جو ہیں نا بنیادی طور پر اذکار کے ہیں، کوئی کہے گا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کوئی کہے گا اللہ اللہ پڑھنا ہے، ایک کچھ کہے گا چلہ اتنا کاٹتے ہیں، کچھ کہے گا ایسا، کچھ کہے گا قرآن پڑھنا ہے، کچھ کہے گا قرآن کی فلاں آیت پڑھنی ہے۔ ان میں علمی اختلاف اس طرح کے نہیں ہیں، صحیح، ان میں علمی اختلاف آئے ہیں وحدت الوجود پر، صحیح، کچھ نے کہا وحدت الوجودی ہیں، وحدت الشہود، شہودی ہیں، اب یہ فنی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، اور کچھ لوگ
مطلب صوفی کے لیے ضروری نہیں ہے کسی ایک مسلک سے ہو. صحیح. کچھ حنفی ہیں تو تصوف میں آ گئے تو حنفی رہے، کوئی شافعی ہیں، اکثر عبداللہ انصاری خواجہ ہرات والے وہ شافعی تھے. امام غزالی صحیح کہ بھائی یہ شافعی تھے، امام غزالی صحیح یہ اس طرح کے ہمارے ہاں نہیں تھے. حسن بصری کا اپنا ایک مذہب تھا. صحیح. کچھ لوگ جو تھے کلام میں بحث شروع ہو گئی، اشارہ ہو گیا معتزلہ. اس بحث کو ہم چھوڑ دیں. سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ صوفیاء کے جو سلسلے تھے وہ ایک شیخ کے گرد بنے، اس کے نظام تربیت کے گرد. صحیح. اور وہ نظام تربیت اگر انہوں نے لے کر اگنا شروع کر دیا تو وہ سارے وہی کہلائے. اب اس تنظر میں آپ کو ایک مثال وضاحت سے دیتا ہوں. صحیح. مثلا ہندوستان میں نقشبندی بہت ہے، صحیح. یہ چشتی ہے. پاکستان میں آج کل نقشبندیوں کا زیادہ زور ہے. سنٹرل ایشیا میں افغانستان میں نقشبندی تھے. احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند، امام باعث بستانی، سارے نقشبندیوں میں آتے. صحیح. یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے اذکار بنائے، صبح یہ کرنا ہے، دوپہر شام یہ کرنا ہے. سٹارٹ میں آپ نئے شاگرد ہیں تو آپ یہ پڑھیں گے، ایڈوانس لیول پہ آئیں گے تو آپ یہ پڑھیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ میڈیٹیشن ان باتوں پہ کریں گے. صحیح. مراقبہ، اللہ پہ مراقبہ کریں گے، فلاں پہ کریں گے، فلاں پہ کریں گے. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو فارغ کر کے کسی ایک نقطے پہ سوچیں. یہ مراقبہ ہے، اس کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں. صحیح. مثلا ایک مراقبہ یہ ہے کہ آپ مراقبہ ذات کرتے ہیں. مراقبہ ذات سے مراد یہ ہے میں کہ کون ہوں، اللہ کون ہے. اللہ کون ہے. صحیح. ہاں جی، آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ صرف خدا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ جب سوچتے رہیں گے اس کو ماڈرن ورڈ میں میڈیٹیشن کہتے ہیں. صحیح. یہ وہی ہے. یہ جو مراقبے کے طریقے تھے، اذکار کے طریقے تھے، یہ جب خاص انہوں نے اپنے اصول بنا لیے. نقشبندیوں نے ان کے 11 اصول ہیں. 7 بنایا خواجہ عبدالخالق غیظوانی نے، 3 بنایا بہاؤالدین نقشبند نے. یہ جو سلسلہ چل پڑا، جو آدمی اپنے نفس کی تربیت اور خدا کی حضوری اور شریعت کی اتباع لینے کے لیے یہ کورس اختیار کرے گا پریکٹیکل، وہ نقشبندی ہے. صحیح. اور جو یہ راستہ اور یہ کورس اختیار کرے گا تربیت کا تو وہ چشتی ہے. صحیح. یہ اس میں بعد میں گڑبڑیں بھی شامل ہو گئیں. اصل میں یہی تھے. صحیح. ایک فکس سلیبس تھا، سوچ کا، پڑھنے کا اور عمل کرنے کا. صحیح. اور لمبا سلیبس تھے. صحیح. وہ پھر اس میں چل پڑتے تھے. اصل تو ان کی یہ ہے. صحیح. اچھا بھائی صاحب، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ بعض صوفیاء یہ بتاتے ہیں کہ یہ اذکار صبح کریں، یہ شام کریں، مراقبے کے لیے یہ چیزیں کریں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہوا ہے، صبح و شام کے اذکار بتائے ہوئے ہیں، نمازوں کی چیزیں بتائی ہیں، ہفتے میں 2 روزے رکھنے کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اخلاق کردار کے بارے میں ساری چیزیں بتائی ہیں، تو جب وہ سارا نصاب موجود ہے، صحابہ نے اسی نصاب پر عمل کیا، تو پھر ان ساری چیزوں کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ میری ذاتی رائے میں کوئی ایسا صوفی نہیں ہے جس نے اذکار قرآن یا سنت سے ہٹ کے بتایا ہو. صحیح. ممکن نہیں. صحیح. ہم نہیں جانتے کسی بڑے شیخ کو. وہ یہی بتاتے ہیں جیسے آپ کو علماء بتاتے ہیں نا. صحیح. احادیث امام بخاری نے حدیث بتائی، یہ بھی یہی کرتے ہیں. صحیح. صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا خاص ایک ذوق اور مزاج ہے. صحیح. اس کو کون سا ذکر بتانا ہے یا اس میں مسئلہ کون سا ہے. اب میں غصہ کرتا ہے مرید آپ کا، اس کو وہ کیا کہے گا؟ وہ ایسی آیتیں بتائے گا، ایسی کہے گا لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھو. صحیح. اچھا، یہ ایک بندے کے ساتھ اللہ کے رسول نے سب کے لیے بتایا؟ ہاں، سب کے. اور یہ ایک اللہ کے نبی نے فرض کے 4 اذکار بتائے ہیں. صحیح. آپ کے حال کے مطابق آپ کو ایک دوائی جو شیخ دے گا وہ آپ کے لیے 4 میڈیسن ہے نا، اینٹی بائیوٹک. آپ کو پتہ ہے مختلف، گلے کے لیے الگ اینٹی بائیوٹک ہے، پیٹ کی الگ ہے. جیسے آپ نے عراقی صاحب کے بارے میں بتایا کہ باندھ دیا، عشق اڑانا تھا. صحیح. یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان بعضوں کا تنقید نہ کریں. یہ واقعہ جو ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا. ہاں، ایک عام واقعہ میں نے مضمون بھی لکھا ہے اس پہ. اچھا. یہ چونکہ ملتان میں 27 سال رہے. صحیح. بعض روایات کے مطابق 18 سال رہے. اچھا. یہ بیسیکلی ملتانی ہی ہیں. فخر الدین عراقی، عراق تو گاؤں تھا نا. صحیح. ملتان میں رہے. یہ عراق وہ جو ملک عراق ہے وہ نہیں، عراق شہر ہے. شہر ہے بغداد کے ساتھ. بغداد کے ساتھ. ہاں، ایرانی. صحیح. ایرانی تھے. یہاں آئے تھے، شیخ نے پکڑ لیا، مرید ہوئے تو پکڑ لیا. صحیح. تربیت کی جان بڑی تھی نا. اور یہ فارسی زبان کے اگر آپ 10 بڑے شہر تھے نا تو ان میں ایک شہر ہے. اور ملتان میں طویل عرصہ رہے، شیخ کے خلیفہ بنے. صحیح. اور داماد بنے.
صحیح تو ہم ان کو ملتانی بھی کہتے ہیں، لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. صحیح تو بنیادی طور پر نفسی کیفیت کے مطابق ان کو خاص ورزشیں بتانا، مینٹل ایکسرسائز کرانا اور اذکار بتانا، یہ وہ کام صوفی کرتا ہے. لیکن کوئی صوفی یہ کہے کہ فدانت سے ماں مارتا پڑھ لو، ہم اس کو صوفی کہیں گے شیطان ہے. یہ صحیح صوفی یا تو آیات بتائے گا یا اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ذکر بتائے کوئی ذکر بتائے گا. گا. اگر وہ اپنی طرف سے کوئی گھڑتا ہے ہم کہیں گے مردود ہے. صحیح بھلا کسی شک و شبہ تصوف وہی ہے کہ جس کے دائرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھینچ لیے. متعین. ہاں اور ویسے ایک اور ورثہ بات یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں سلاسل تصوف جتنے بھی ہیں، ان سب کا سلسلہ جا کے سیدنا علی سے یا سیدنا ابوبکر صدیق سے یا سیدنا فاروق اعظم سے جا کر کہیں نہ کہیں جا کے ملتا ہے. اور پاکستان میں وہ خانقاہیں موجود ہیں جن کے تعلق وہاں جا کے قائم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوفیانہ سلاسل جو ہیں وہ بھی اللہ کے رسول اصل تصوف تو یہی ہے نا. دیکھیں معراج تو ایک ہی ہے نا، صحیح اللہ کے نبی. بے شک اس سے کچھ لوگوں نے جو ہے نقشبندی حضرت ابوبکر صدیق سے نیچے لے آئے، صحیح کچھ نے ایک آدھ دو سلسلے ایسے ہیں جو حضرت عمر سے لے آئے، حالہ والے جو زیادہ تر جو ہیں وہ حضرت علی سے لے آئے. صحیح اور اگلے بھی صحابہ ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد بزرگ ہمارے شروع ہو گئے. صحیح اس کے علاوہ تو مفر ہی نہیں نا. صحیح تصوف اگر اسلام کی اس ہماری روایت سے باہر نکلے گا صحیح. تو ہم اس کو تصوف نہیں مانیں. نہیں مانیں گے. لیکن اچھا اپنے یہ علاقے اور مزاج کے حساب سے اس میں کچھ تبدیلیاں بزرگوں نے کر دی. صحیح. یہ بڑی اچھا صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جو طریقے ہیں اپنے نفس کو پاک کرنے کے اور اپنے نفس کو ہر قسم کی غلاظت سے بچانے کے، کیونکہ دنیا کے مختلف مذاہب کے اندر یہ رائج ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی تصوف ہے. ہاں دیکھیے یہ اعتراض بھی ہوتا ہے صحیح اور یہ سوال بھی ہوتا ہے، اعتراض بھی ہوتا ہے. انسان کی جو داخلی کیفیات ہے نا، صحیح انٹرنل جو فیلنگ ہے انسان کی، یہ انسان کی ضرورت ہے صحیح جو بھی ہے. اس کو ہر مذہب اور ہر فلسفہ ایڈریس کرتا ہے. صحیح پیتھاگورس نے بھی، فیثاغورس نے بھی اپنا نصاب بنایا تصوف صحیح. کا، یوگیوں نے اپنا بنایا ہے، عیسائیوں نے اپنا بنایا، جو راہب ہوئے ایسے حد میں. اور ادھر سے قبالہ، آج بھی اگر آپ پڑھیں نا قبالہ، گوگل کریں آج آپ کو، جی جی تو قبالہ کا جو تصوف ہے اسرائیل میں، امریکہ میں بہت عام ہے یہودیوں کا. صحیح. تو گویا کہ یہ اندرونی یہ کیفیات ہیں، یہ ہر مذہب میں ہیں. مطلب یہ ہر ایک نے اس کی ضرورت کو سمجھا ہے اور کہ اس ہاں پہ اپنا ڈسپلن کیا ہے. صحیح انہوں نے یوگا کرانا شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہی ہے اپنا کام. ایسے ہی ہے بالکل. انسان کی اس نفسی اور داخلی کیفیات کو جن مسلمان علماء نے، صحیح پھر کہوں گا جن مسلمان علماء نے غور کیا، وہ صوفی کہلائے. صحیح جو انہوں نے تربیت کی، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تزکیہ نفس ہے، احسان ہے، یا یہ تصوف ہے. صحیح باقی روایات میں نام الگ لیتے ہیں. صحیح بالکل یہی ہوگا کہ آپ اس کو اسلامی تصوف کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہم لفظ مسٹیسزم جو ہے نا اس پہ اعتراض کرتے ہیں. صحیح مسٹیسزم وہی کیفیت ہے جو سب میں پائی جاتی ہے، صحیح ہم میں بھی ہے، لیکن ہم نے جیسا اس کو ڈھالا ہے، اس کو شیپ دی ہے، ہمارے ہاں اس کا نام تصوف ہے. صحیح. اور اگر کوئی تصوف ان حیود و قیود سے باہر نکل جائے گا، ہم اس کو کہیں گے یہ تصوف نہیں. یہ تصوف نہیں ہے. اچھا صاحب ایک وہ اور بڑا ایک چیز. سخت فکرہ ہے لیکن بڑا لازم ہے. صحیح. احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ، جی جی شیخ احمد سندی امام ہیں جی جی سب کے. بالکل. ان سے کسی آدمی نے بات کرتے ہوئے ان کے خلیفہ نے کہا کہ ابن عربی نے یہ کہا ہے. صحیح. حضرت شیخ سیدھے ہو گئے. ہمیں دیکھو بات سنو، مارا ابن عربی نیست، محمد عربی کافی است. واہ. یہ ہمارے بزرگ ہیں ابن عربی، سر آنکھوں پر حجت محمد عربی ہے. یہ میرا قول نہیں ہے، اعظم مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قول کا. ہے. ہر صوفی یہ کہے گا. صحیح اللہ کے نبی کے سامنے ہم کوئی شیخ نہیں ہے. صحیح. اگر کسی کا فیض ہے تو وہ مصطفیٰ سے ہی ہے. وہ ذات رسالت کا فیض ان لوگوں نے اختیار کیا. جو نیک بننا چاہتا ہے نا صوفی، کہ اللہ کے نبی ساری رات سوتے بھی تھے اور وہ کہتا ہے میں نے ساری رات نہیں سونا ہے، اور اللہ کے نبی نے شادیاں بھی فرمائیں، وہ کہتا ہے میں نے شادیاں نہیں کرنی ہیں اور میں نے کشف و کرامات میں رہنا ہے، تو وہ محمدی صوفی نہیں ہے. صحیح ہمارا اس سے نہیں ہے. صحیح ہمارے تمام بزرگ جو تھے وہ اس کی پابندی کرتے تھے. صحیح. اچھا یہ صاحب آپ نے بات کی مراقبے کی، کچھ لوگ کشف القبور کی بات بھی کر رہے ہیں، کچھ کشف القلوب کی بات بھی کرتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے مجھے کسی بھی اور معلوم پروگرام ہوتا ہے میں کہ ہر شیخ جو ہے نا
اس کی میری جیب پہ نظر، مجھے بھی کشف ہوتا ہے کہ میری جیب پہ نظر ہے. یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی فنی بحث ہیں، ہیں. لیکن بنیادی طور پر تو جو تصوف ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا انسان، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دور میں یہ ساری چیزیں تو اکٹھی تھیں. مسجد تھی، مسجد کا مدرسہ تھا، مدرسے کے ساتھ خانقاہ تھی. تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہمارے آڈینس تک یہ بات پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ اخلاق، علم کے نتیجے میں جو عقل پیدا ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اخلاق کا مرکز ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں عبادت جو ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ ذرا بیان کریں، یہ جو کمبینیشن یہ انسان ایک ہے، صحیح وحدت ہے نا. صحیح اس کا ایک پہلو عقل ہے، صحیح اس کا ایک پہلو عاجزی ہے، اس کا ایک پہلو علم ہے، اس کا داخلی خارجی اسی کا صحیح ہے انسان ایک. تمام مذاہب انسان کو ٹھیک کرنے آتے ہیں، تمام فلسفے انسان کو ایڈریس کرتے ہیں، ادب عالیہ انسان کو ایڈریس کرتے ہیں. ہماری پرانی جو علمی روایت ہے نا، میں نے سینٹرل ایشیا کے سارے خانقاہیں دیکھی ہیں. صحیح باقر بستامی کے ہاں چلے جائیں رحمۃ اللہ علیہ کے 3 عمارتیں ہیں ایک علاقے میں، ایک احاطے میں. خانقاہ جہاں ملنگ رہتے تھے، فقیر صحیح بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، سوتے تھے. 7 مسجد ہے، 7 مدرسہ ہے. صحیح بہاؤالدین نقش بند کے ہاں چلے جائیں ایسا ہی ہے، خواجہ عبد اللہ احرار کے ہاں ایسا ہی ہے. یہ ہماری روایت ایک ہی تھی. صحیح جس نے جیسے عامی تو علم نہیں لے سکتا نا، اس نے تو چپ کر کے تربیت لے کے چلے جانا ہے. لیکن جو عالم ہے وہ مدرسے میں بھی پڑھے گا اور شیخ کی تربیت بھی لے گا. صحیح علم میں آپ کی عقل اور خارجی معاملات پہ زور ہے، صحیح تصوف میں آپ کی روح اور داخلت کا زور ہے. یہ دونوں انسان کی ضرورت ہے. اگر آپ خارج پہ توجہ کریں، باطن پیچھے رہ جائے گا. آپ کو بڑے بڑے شیطان علماء ملیں گے ہماری تاریخ میں، بڑے عالم فتنہ پیدا کر دیا. صحیح ٹھیک. آپ کو بڑے بڑے صوفی ملیں گے، عقل سے علم سے فارغ ہوئے، انہوں نے فتنہ پیدا کر دیا. صحیح ہم جو ہے باطن اور ظاہر کو ملا کے رکھنا چاہتے ہیں. صحیح ہم عقل و روح کو ملا کے رکھنا چاہتے ہیں. صحیح جو اصطلاحات ہم نے بنائی ہیں نا، فرض کیا طریقت ہے، ہماری بارفت شریعت ہے، ہم شریعت، ابتدا شریعت سے ہوگی. صحیح شریعت کی بنیاد کے اوپر آگے آپ چلیں گے تو ہے. اگر شریعت کی بنیاد پہ آپ نہیں چلیں گے تو وہ اسلامی مزاج نہیں. صحیح تو گویا کہ یہ ایک ہولسٹک جسے کہتے ہیں نا، ایک انسان کو اکائی کرنا ہے. اس کے جذبات ہیں، اس کی نفسیات ہے، اس کو تصوف ہینڈل کرے گا. اس کی خارجی معاملات ہیں، نماز ہے، اس کی عبادات ہے، نکاح شادی طلاق ہے، اس کو فقیہ کرے گا. آپ نے فلسفہ پڑھنا ہے، کائنات کی مثال آپ نے غور کرانے ہیں، یا آپ اپنا میٹا فزکس پڑھیں گے، منطق پڑھیں گے، کلام پڑھیں گے. ایک ہی شخص کے کئی پہلو ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف جو ہے طریقے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں. اور یہ طریقہ کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ انسانی ہے، دنیا کی ہر تہذیب میں ہے. ہماری تہذیب نے جو اس کو ڈیولپ کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے. اسی کا نام اسلامی تصوف. اور جیسے ہم مدرسے میں علم حاصل کرتے ہیں، خانقاہ میں تربیت حاصل کرتے ہیں روحانی، اور مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں. سخت ترین مدرسہ ہمارے یہاں دیوبند شمار ہوتا ہے نا. صحیح. دیوبند کے علماء تربیت کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ تھانہ بھون. ایسے ہی ہے، مولانا تھانے کے پاس، جو اپنے وقت کے خود بھی تھے. صحیح. اور کہاں جاتے تھے؟ وہ جاتے تھے رائے پور. صحیح. جہاں رائے پور مولانا ابراہیم رائے پوری، عبدالقادر رائے پوری، یہ کوئی عام آدمی عالم تھے. مطلب یہ کہ فرق ہمارے یہاں سخت ترین میں نہیں رہا. مطلب ہمارے بعض فرقے تو چلو مل جل کے چلتے ہیں نا، جن کے بارے میں عمومی تاثر کہا جاتا ہے کہ یہ سخت تھے، وہ بھی مل کے رہتے تھے. سلفی کو دیکھ لو یار، ہمارے یہاں کھل کے بات کر لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ کی کتب پڑھ لیں، امام ابن تیمیہ سے بڑا سخت سلفی تو نہیں ہے نا. صحیح بالکل. آپ نے عبدالقادر جیلانی کی تعریف وہ کی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. صحیح بالکل. وہ تصوف کی گڑبڑ کے خلاف تھے. صحیح. تصوف کے خلاف نہیں تھے. صحیح. آپ کے شاگردوں میں سے ابن قیم ہے نا. صحیح بالکل. ابن قیم نے تصوف پہ ماسٹر پیس لکھی ہیں. عبداللہ انصاری خواجہ ہرات جو ہیں، ان کی کتاب جو منار السائرین ہے، اس کی شرح ابن قیم نے لکھی. صحیح. ابن قیم تو سلفی تھے. صحیح. مطلب ہماری جو علمی روایت ہے نا، اس میں یہ گڑبڑ نہیں تھی. صحیح. یہ آپس میں مل کے تھے. صحیح. علماء کو حق حاصل ہے تصوف پہ تنقید کریں، کیوں نہ کریں؟ کرنا چاہیے. جو صوفی شریعت سے نکلے گا، علماء کی ڈیوٹی اس کو سیدھا کریں. اس کو سیدھا کریں. اچھا ویسا بھی کیونکہ اس میں بڑی زبردست قسم کی ڈیبیٹ ہے اور بہت سے سوالات ہیں جو بھی ذہن کے اندر ہیں، شاید ہمارے آڈینس بھی سنیں، اس پر سوالات کریں گے تو ہم پھر ایک نیا سیشن بھی آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن جاتے ہوئے مختصراً یہ بات بتائیے گا، لوگوں کو بہت بڑا اعتراض رہتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو محلے کا نا وہ چلا سا بندہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں اے صوفی ہے.
اچھا دوسرا پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ جو مست پڑا ہوا ہے، بے حال ہے، بے سدھ پڑا ہوا ہے، وہ چرس اور بھنگ پی رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تصوف ہے. تو یہ مختصراً یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے خیر بتا تو دیا ہے ویسے، لیکن یہ پاگل پن کا نام تصوف نہیں ہے. پاگل پن کا نام نہیں، یہ ہوش سے اگلی منزل کا نام ہے. دیکھیے بو علی فرمدی سے خلافت لی امام غزالی نے. امام غزالی اس کو استاد مانے گا، وہ کوئی مست ملنگ تو نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے بالکل. آئیں اس کو چھوڑ جائیں. صحیح. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المعجوب آج بھی مستند ہے. صحیح بالکل. اس میں انسانی نفسیات کی وہ جہتیں لکھی ہوئی ہیں جو ولیم جیمز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. صحیح. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. نظام الدین اولیاء کو پڑھ لیں، ان کے ملفوظات پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحیح. مولانا روم کی مثنوی پڑھ لیں. صحیح. عوارف المعارف شہاب الدین سہروردی کی پڑھ لیں، کتاب اللمع دیکھ لیں، ابوالنصر طوسی کی، رسالہ کشریہ دیکھ لیں، قدر القلوب. یہ 5 بڑی کتابیں ہیں تصوف کی. یہ 6.5 امام تھے اور ایکٹیو تھے. اور نقش بندی روایت میں تو روایت ہے کہ شیخ خود کام کرے گا، خود کام کریں گے اور کام کر کے وہ بھنگ کمائیں پی گے کے اور نہیں پڑا کھائیں گے. ہوگا. صحیح. ایسے نہیں ہے. تصوف ایکٹیو ہونے کا نام ہے، لیکن ذات کو شعور کے ساتھ، ذات کو شعور کے ساتھ، اللہ کی اعلیٰ حضوری میں رہ اخلاق، کر، انسان دوستی برداشت کے ساتھ رہ کر زندگی میں ایکٹیو ہونا، کریٹیو فورس کے ساتھ، تخلیقی. اگر وہ ان چیزوں سے اپنے نفس کو تباہ کرتا ہے تو وہ صوفی نہیں ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. یہ ودانت ہے، رہبانیت اسلام نہیں ہے. بہت شکریہ بارسٹر ظفر اللہ صاحب، یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے. اور اگلے کسی پروگرام میں ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ تصوف کی بنیادی کتب جنہیں امہات الکتب کہا جاتا ہے وہ کون سی ہیں، ان پر تھوڑی سی ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے. اور تھوڑا سا جو مروجہ تصوف ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جہاں پر جو بھی آتا ہے قبضہ جما لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب میں بیٹھا ہوں تو میرا ہی حق بنتا ہے. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو ادھا، میرے استاد تھے ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جڑا ادھا ننگا ادھا ولی تے پورا ننگا تے پورا ولی. ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا ہماری نہیں روایت میں نہیں، اسلام سے ایسا کوئی مجذوب ہو تو الگ بحث ہے. ہماری مسلم روایت یہ تھوڑی سی یہ جو اصطلاحات بھی ہیں اور چلو کر لیں ہاں تو اس پر ہماری روایت میں ایسا نہیں. تھوڑا سا بات کریں گے. بہت بہت شکریہ بارسٹر ظفر اللہ صاحب. ناظرین آج آپ نے ایک بنیادی جو باتیں ہیں تصوف کے باب میں اور کچھ اعتراضات بھی ہیں وہ سارے ہم نے زیر بحث لائے. اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ہم چاہیں گے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر بھی ہم تفصیلی ڈیبیٹ کریں اور آپ بھی اس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم ان سوالات کو لے کر آگے چلیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.